مئی میں بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے موقف کی اقوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی۔ یو این کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 مئی کو بھارتی اقدام مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ 7 مئی 2025 کو بھارت نے یو این چارٹر کے خلاف آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ شہری علاقوں میں بھارتی حملوں میں مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے۔ پاکستان نے بھارتی کارروائی سے متعلق سلامتی کونسل کو آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی الگ حق تسلیم شدہ نہیں۔ بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر کسی شمولیت کے قابل اعتبار شواہد نہیں دے سکا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی سندھ طاس معاہدے پر بھی پاکستان کے بیانیے کی حمایت۔ سندھ طاس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے بھارتی اعلان پر اظہار تشویش۔ معاہدے کا طے شدہ طریقہ کار بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی غیر قانونی قرار۔ یو این کے خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ کوئی فریق یک طرفہ سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ تنازعات کا حل معاہدے میں درج تصفیے کے طریقہ کار کے تحت ہونا چاہیے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی۔ بھارت سندھ طاس معاہدے پر نیک نیتی سے عمل کرے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازم ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت نے چناب کے بعد دریائے جہلم اور دریائے نیلم کا پانی بھی روک لیا۔ دریائے جہلم اور نیلم میں پانی کی آمد کم ہو کر صرف 3000 کیوسک رہ گئی۔ 4 روز پہلے پانی کی آمد 5000 کیوسک سے زائد تھی۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق دریائے چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ آبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کے پانی روکنے سے پنجاب کی لاکھوں ایکڑ زمین بنجر ہونے کا خدشہ ہے۔ We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water. بھارت کا دریائے چناب میں پیش کی اطلاع دیے بغیر پانی چھوڑنا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت کی جانب سے چناب میں بغیر بتائے پانی چھوڑنے کا مقصد پاکستان کی زراعت کو نقصان پہنچانا۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے مگر اپنے آبی حقوق پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اگر بھارت کو اسی طرح سندھ طاس معاہدے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی اجازت ملتی رہی تو یہ خطرناک مثال بن جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق ماہرین کی رپورٹ پاکستان کے دیرینہ موقف کی توثیق ہے۔ رپورٹ نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ ریاستی طرز عمل کو بے نقاب کر دیا۔ دوسرے ملکوں میں بھارتی مداخلت اور قتل و غارت کی رپورٹس خطرناک رجحان ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ قانون اور مکالمے کی بجائے دھمکی، طاقت اور تشدد بھارت کی عادت ہے۔ بھارت اقلیتوں کو دیوار سے لگانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں ہولڈ کر کے جبکہ اس کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے نہ انٹرنیشنل لاء میں نہ اس ٹریٹی میں خود۔ آئی تھنک بھارت نے اپنے آپ کو ایک ایسا روگ ایلیمنٹ
اور ایک irresponsible ایکٹ پوری دنیا کو دکھایا ہے. یہ پاسداری نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کی اوپن وائلیشن کر رہے ہیں ہر جگہ، یونائٹڈ نیشنز کے ہر لا کی جی اور ہر کنونشن کی، ہر ٹریٹی کی. تو the picture that is میری نظر میں جو ایمرج کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیٹ بنتی جا رہی ہے. سابق وزیر خارجہ حنا ربانی کھر کا کہنا ہے کہ بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے آبی دہشت گردی کا ثبوت دیا. کروڑوں لوگوں کو پانی سے محروم کرنے کے اقدام سے بھارت نے دنیا کے سامنے خود ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کیا. سینیٹر شہری رحمان نے کہا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کو سراہا کیا. پاکستان نے ہر الزام کا قانون کے مطابق جواب دیا جبکہ بھارت نے کسی پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی جواب نہیں دیا. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. یہ پاکستان کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت پر پہلے حملہ کرنے اور سنتاس معاہدے کی پاکستان کی جانب سے خلاف ورزی کے کوئی شواہد نہیں ملے. سابق وزیر دفاع خرم دستگیر نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کو بھارت کے خلاف چارج شیٹ قرار دیا. کہا رپورٹ بھارت کے لیے دھچکا ہے. رہنما MQM فیصل سبزواری نے کہا رپورٹ پاکستان کے لیے باعث اطمینان ہے. سنتاس معاہدہ کسی بھی طرح یک طرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا. ادارے کے لیے 15 گاڑیاں دینے کا اعلان. تقریب سے خطاب میں کہا آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس 2 سال کے بجائے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا. اگر کوئی بچہ کسی ایک صلاحیت سے محروم ہے تو اللہ دوسری صلاحیتوں سے نوازتا ہے. خصوصی بچے قوم کے بچے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ان بچوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں. بہترین ٹریننگ سینٹر، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کریں. تقریب میں بصارت سے محروم بچے نے رباب بجایا. حاضرین نے خوب سراہا. بنگلہ دیش کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. مظاہرین نے دفاتر اور عمارتوں کو آگ لگا دی. شیخ مجیب الرحمان کا گھر بھی جلا دیا. مظاہرین کا بھارت پر عثمان ہادی کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام. بنگلہ دیش کا بھارت سے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث افراد کی حوالگی کا مطالبہ. تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ عثمان ہادی کے قتل میں ملوث دونوں مشتبہ ملزمان بھارت کی سرحد سے غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور واپس بھارت فرار ہو گئے. احتجاج کے باعث بھارتی سفارتخانے میں ویزا سینٹر تاحال بند. عثمان ہادی کے قتل پر ہفتے کو بنگلہ دیش میں یوم سوگ کا اعلان. عثمان ہادی کو پچھلے جمعے کو موٹر سائیکل سواروں نے ڈھاکہ میں سر پر گولی ماری تھی. وہ گزشتہ شب دم توڑ گئے تھے. عثمان ہادی شیخ حسینہ حکومت کے خاتمے میں طلبہ تحریک کے نمایاں رہنما تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تاجروں، صنعتکاروں اور پراپرٹی ڈیلرز کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا نوٹس. پولیس کو بھتہ خوری اور زمینوں پر قبضے کی شکایت پر فوری کارروائی کی ہدایت. ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا وفاقی حکومت سے بات کر کے بیرون ملک بیٹھے بھتہ خوروں کو بھی پکڑیں گے. گورنر سندھ سے IG سندھ غلام نبی میمن کی ملاقات. گورنر سندھ نے کہا کہ عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. MQM مرکزی کمیٹی کا بھتے کی وارداتوں اور تاجروں کو ہراساں کرنے پر تشویش کا اظہار. MQM کے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں لکھا کہ بھتہ خوری معاشی سرگرمیوں کے لیے سنگین خطرہ ہے. بلڈرز اور ڈیولپرز کی تعمیراتی سرگرمیاں بند کرنے کی وارننگ تشویشناک ہے. پہلے بھتے کی پرچیاں آئیں، پھر کالز آئیں اور پھر دفاتر پر فائرنگ ہوئی اور اب ہمارے لوگوں پر براہ راست فائرنگ ہو رہی ہے. ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محمد حسن بخشی کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت. کہا اب بھتہ خوری دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور بھتہ خور ایرانی فون نمبر سے کال کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ عمارتوں کی بنیادیں ڈال دیں اور ہمیں 4 سال کی قسطوں میں بھتے کے پیسے دے دیں. بٹ کوائن استعمال کرنے کا بھی کہا جاتا ہے. لگتا ہے
کہ آباد کے 20 سے 25 ارکان بھتہ دے رہے ہیں۔ پاکستان کے تمام حساس اداروں کو یہ تفصیلات بھیجی ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ کو تفصیلات کی رسید دی، جسے انہوں نے خود بھی تسلیم کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وعدہ کیا کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کرائیں گے۔ چیئرمین آباد کے مطابق آئی جی سندھ نے بتایا کہ انہوں نے بیرون ملک بیٹھے بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹ کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا تھا، لیکن وہاں سے وارنٹ جاری نہیں ہو رہے۔ پولیس مقابلوں میں جو بھتہ خور مارے گئے ہیں وہ صرف فرنٹ مین تھے، اصلی بھتہ خور ایران میں ہیں۔ کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر منم ظفر کا بھتہ خوروں کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ۔ کہا بھتہ خوروں کی طرف سے سرمایہ کاروں کو پرچیاں بھیجی جا رہی ہیں۔ سندھ پر سسٹم کی حکمرانی قائم ہو چکی ہے، زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ اسکیم 33 سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، ہر جگہ قبضہ مافیا کا راج ہے۔ مفادات کی ہوس نے صوبے کو برباد کر دیا ہے۔ طارق جہانگیری ڈی نوٹیفائی، صدر مملکت نے منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر جسٹس طارق محمود جہانگیری کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تقرری کے وقت درست LLB ڈگری کا اہل نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد یا پشاور بند کرنے سے بانی PTI کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ بانی PTI اس وقت اڈیالہ جیل میں VVIP قیدی ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اپنے صوبے میں بیٹھنا چاہیے۔ آج PTI امپورٹڈ اپوزیشن لانا چاہتی ہے۔ PTI بتائے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے خواہش مند راجہ ناصر بتائیں کرم میں ہونے والے ظلم پر بات کیوں نہیں کرتے۔ دنیا میں اظہار رائے کی آزادی میں 10% کمی، صحافیوں پر حملوں میں اضافہ، خواتین صحافیوں کو آن لائن ہراسانی کا سامنا۔ یونیسکو کی تازہ رپورٹ میں انکشافات، ورلڈ ٹرینڈز ان فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا ڈیولپمنٹ رپورٹ 2022-25 کے مطابق 2012 سے 2024 کے درمیان اظہار رائے کی آزادی میں 10% کمی آئی، جو کئی دہائیوں میں بدترین کمی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صحافیوں میں سیلف سینسرشپ کے رجحان میں 63% اضافہ ہوا۔ گزشتہ 3 برس میں 186 صحافی ہلاک ہوئے، 93 صرف 2025 میں مارے گئے، جن میں زیادہ تر اموات جنگی علاقوں میں ہوئیں۔ خواتین صحافیوں پر بھی آن لائن حملے 75% تک بڑھ گئے۔ یونیسکو نے حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آزاد، محفوظ اور پیشہ ورانہ صحافت میں سرمایہ کاری کریں، ڈیجیٹل شفافیت کو فروغ دیں اور شہریوں کو میڈیا لٹریسی کی تعلیم دیں تاکہ غلط معلومات اور نفرت انگیزی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بل سے امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ پیس تھرو اسٹرینتھ ایجنڈا اور گولڈن روم کے فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سڈنی میں بونڈائی بیچ پر ہونے والی دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کی ہر شکل اور صورت میں مذمت کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں تعینات آسٹریلیا کے ہائی کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی جیسی لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ ملاقات میں زراعت، لائف سٹاک، کانکنی اور معدنیات سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تجارت پر بھی گفتگو۔ پنجاب میں سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ پروگرام کے تحت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بے ضابطگی، ڈرینیج، سیوریج سسٹم کی مانیٹرنگ، کھلے مین ہول، تجاوزات اور صفائی کی مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ وال چاکنگ پر پابندی پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ پنجاب میں ورچوئل ٹور وال کے ذریعے ہر افسر اور اہلکار کی حاضری اور کارکردگی بھی چیک کی جائے گی۔
کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج سریاب میں پاسنگ آؤٹ پریڈ. تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ بندوق کے زور پر لوگوں پر اپنا نظریہ مسلط کرنے والوں کو پیغام ہے کہ ان کی پاکستان کو توڑنے کی کوشش تا قیامت ناکام رہے گی. اگر آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے واپس آنا چاہتے ہیں تو ریاست کے راستے کھلے ہیں. اگر ریاست کے کارآمد شہری بننے کو تیار نہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پی ٹی سی سے تربیت مکمل کرنے والی 41 خواتین کانسٹیبل سمیت 747 جوانوں نے شرکت کی. سندھ حکومت کا کراچی کے بعد صوبے کے مختلف شہروں میں خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دینے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال، ملیر میں خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دینا شروع کر دی ہے. حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوگی. سکھر، لاڑکانہ، شہید بنظیر آباد اور میرپور خاص میں تربیت جلد شروع کی جائے گی. کہا محفوظ سفری سہولیات دیے بغیر خواتین کو عملی طور پر بااختیار نہیں بنایا جا سکتا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں عدالت نے نامزد ملزم فلک جاوید، عتیق ریاض سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی. آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا. ضلع کے شہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے اسما بخاری فیک ویڈیو کیس کی سماعت کی. NCCIA نے مقدمے کا چالان ضلع کے شہری میں جمع کر رکھا. ناصر باغ میں درخت کٹنے کی اطلاعات ہیں. اگر پتہ چلا کہ PHA کی منظوری کے بغیر ناصر باغ میں درخت کٹے تو فوجداری کارروائی کریں گے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کے اسموک تدارک کیس میں ریمارکس. کہا ناصر باغ لاہور کی شناخت ہے، اسے چھیڑنے سے پہلے 10 بار سوچنا چاہیے تھا. اورنج لائن اور میٹرو نے پہلے ہی ہمارے تاریخی ورثے کو خراب کیا ہے. پنجاب اسمبلی سے آگے آئیں گے تو یہ لاہور ہے جسے بچانا ضروری ہے. عدالت کی PHA کو آئندہ سماعت پر پارکوں کی بحالی سے متعلق رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. نو مئی کو کلب چوک GOR کے گیٹ پر حملے کے مقدمے میں پیش رفت. کوٹ لکھپت جیل میں کیس کی سماعت. ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر 33 ملزمان نے بیانات ریکارڈ کروا دیے. پروسیکیوشن کے تمام 41 گواہوں کے بیانات پر جرح مکمل ہو چکی. عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو آج حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. ATC لاہور کی جانب سے جلد فیصلہ سنائے جانے کا امکان. کچا کراچی اور کچا جمال میں ڈاکوں کے خلاف سندھ اور پنجاب پولیس کا مشترکہ آپریشن جاری. پولیس کی ڈاکوں کے ٹھکانوں پر ڈرون کے ذریعے گولہ باری. ڈاکوں کے 13 ٹھکانے تباہ کر دیے. کچا کراچی میں 1 ماہ قبل اغوا کیے گئے 4 مغوی بازیاب. بہاولپور میں تاجر کی اغوا کاروں کے چنگل سے فرار کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی. نصیر آباد میں نامعلوم افراد نے ریلوے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. دھماکے سے ٹریک پر 2 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا. سندھ بلوچستان جانے والی ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر. محکمہ تعلیم سندھ کا صوبے کے اسکولوں میں سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ. اسکولوں کی فہرست 3 دن میں طلب کر لی. اسکولوں کی سولرائزیشن کا کام ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت. دبئی اور ابوظہبی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. ورک فرام ہوم نافذ. نجی سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت. صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر آئے گا. دبئی کا گلوبل ولیج اور العین دبئی عارضی طور پر بند. اسکائی ڈائیو دبئی کی تمام سرگرمیاں معطل. دبئی پولیس کی غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. 7 پروازیں منسوخ. 15 تاخیر کا شکار. جمعے کی رات سے موسم بتدریج بہتر ہونے کی توقع. شدید بارش سے دبئی پاکستان کا فلائٹ آپریشن متاثر. مختلف ایئرپورٹ سے دبئی شارجہ کی 18 پروازیں منسوخ. پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے. میری والدہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا کہ لڑکیوں کا مستقبل روشن ہو، ہر بیٹی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو. میری خواہش ہے کہ پاکستان کی ہر بیٹی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو. آصفہ بھٹو زرداری کا نواب شاہ میں گرلز کیڈٹ کالج میں خطاب. کہا بختاور گرلز کیڈٹ کالج بچوں کے لیے صاحبان کا درجہ رکھتا ہے. بختاور گرلز کیڈٹ کالج کا ہونا سندھ کی بیٹیوں کے لیے بڑا اعزاز ہے. پاکستان ہاکی ٹیم کے مینیجر سابق اولمپئن انجم سعید طیارے میں مبینہ طور پر سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے آف لوڈ.
پرو ہاکی لیگ کے بعد اسکواڈ کے دیگر اراکین کے ساتھ وطن واپس نہ آ سکے. انجم سعید نے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک کھلاڑی کے ساتھ واپسی پر دبئی میں ایک کام کے سلسلے میں رکے تھے. HPL-PSL 11 کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز. آخری تاریخ 20 جنوری مقرر. 2 نئی ٹیموں کی نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی. 2 نئی فرنچائزز کے اضافے سے ٹیموں کی تعداد 8 ہو جائے گی. PSL 11 26 مارچ سے 3 مئی 2026 تک کھیلی جائے گی. اور فیفا عرب کپ کے فائنل میں مراکش نے اردن کو 3 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا. مراکش کی جانب سے عبدالرزاق حمید اللہ نے 2 گول کیے.